السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریسرچ کے حوالے سے۔ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں جو ہے وہ آدھا حصہ ریسرچ کے حوالے سے ہم نے دیکھا پڑھا۔ اب ہم نیکسٹ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ اب ریسرچ کیا ہے، مطلب اسے حرکت کہتے ہیں، تحریک ہے، یہ بھی ایک فتح ہے، ایک نئی حقیقت کی جو ہے وہ تلاش ہے، جستجو کی عقلی اور علمی کوشش ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی بھی چیز کے بارے میں جستجو کرنا، اور جستجو کس حوالے سے کرنا کہ آپ اس کے اندر عقل کا بھی استعمال کریں اور علمی کوشش بھی کریں، ٹھیک ہے، آپ کو اس حوالے سے علم بھی ہو۔ اب یہ کہنا درست نہیں کہ یہ عقل اور خرد کی دشمن ہے یا اسے معطل کر دیتی ہے، مطلب اب ہم تحقیق کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہماری عقل کی دشمن ہے یا اسے معطل کر دیتی ہے۔ فکر اور نظر میں انجمات پیدا کرتے ہیں، یعنی ہم کسی بھی چیز کے بارے میں فکر سے دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہم جو ہے وہ اس میں انجمات پیدا کر دیتی ہے، بلکہ اس کے برعکس ریسرچ کے منطقی نتائج تمام سماجی، مطلب اس کے برعکس ہے وہ ریسرچ کے جو ہے وہ منطقی نتائج تمام سماجی سائنس اور علم و ادب کے لیے جو ہے وہ بے حد مفید ثابت ہوتے ہیں۔ مطلب یہاں پر ہم منطقی نتائج تمام سماجی سائنس اور علم و ادب کے لیے جو ہے وہ بے حد مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اب ان سے علم اور فن کی نئی راہیں سامنے آتی ہیں، مطلب یہاں پر ہم اگر دیکھیں تو ہم تحقیق کرتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس علم اور فن کی جو ہے وہ نئی راہیں کھلتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور نئی حقیقتیں ابھرتی ہیں۔ ہمیں کسی چیز کے بارے میں نہیں پتہ، جب ہم اس حقیقت کو جانتے ہیں تو اس میں نئی حقیقتیں ابھرتی ہیں۔ اب اس کے بعد یہی نہیں بلکہ فیصلہ کن تحقیقی کدوکاش، مطلب ایسی تحقیق کھلتی ہے کہ وہ جو فیصلہ کن ہو، اور تحریک کے جو ہے وہ تحقیق کے اپنے مثبت وجود کا احساس دلاتی ہیں۔ تحقیق جو ہے وہ اپنے مثبت اور مطلب صحیح وجود کا جو ہے وہ احساس دلاتی ہیں۔ اب ریسرچ علم طبیعیات میں مادہ اور توانائی کے برتا اور رویے سے وابستہ ہے، مطلب ریسرچ جو ہے وہ علم طبیعیات میں جو ہے وہ مادہ اور توانائی کے برتاؤ اور رویے سے وابستہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب علم جو ہے وہ حیاتیات میں زندگی کی پیدائش، نشو و نما، ٹھیک ہے، علم حیاتیات میں جو ہے وہ زندگی کی پیدائش، نشو و نما اور زندگی کی جو ہے وہ جسے آپ کہہ لیں بقا، جس کو آپ کہہ لیں، کے متعلق جو ہے وہ نئے گوشوں کو بے نقاب کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب ایسی نئی تحقیق، جیسے سائنسی تحقیق آ گئی ہے، ہمیں پہلے جو ہے وہ مائکرو آرگینزمس کا نہیں تھا پتہ، ہمیں ان کے بارے میں پتہ چل گیا، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں مختلف جیسے ٹینی آرگینزمس کا نہیں تھا پتہ، ہمیں تحقیق سے پتہ چل گیا، یعنی تحقیق نے نئی راہیں کھولیں۔ اب میڈیکل سائنس میں ریسرچ نئے ذہنی افق کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور ہر دن ترقی کی نت نئی منزلیں طے کرتے ہیں، یعنی ہر دن جو ہے وہ نئی چیزیں دریافت ہوتی ہیں، اور خدا کی قدرت جو ہے وہ نئے طور سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اب موجودہ دور میں اس شعبے میں جو ہے وہ جو ریسرچ ہو رہا ہے، خصوصیات سے امریکہ، سویت، روس، برطانیہ اور فرانس میں، مطلب جیسے برطانیہ ہے، روس ہے، فرانس ہے میں جو ہے وہ نہ صرف حیرت انگیز ہے، بلکہ اس نے جو انسانی خوشیوں میں اضافہ کیا، بیماریوں پر یعنی قابو پایا، یعنی ظاہر سی بات ہے کسی بھی چیز کے بارے میں تحقیق کرنا، اس کے اچھے نتائج پر پہنچنے سے بیماریوں پر قابو پانا، ایسی ادویات نکالنا، تو یہ خوشی کا باعث ہے، ٹھیک ہے نا۔ امراض کی شدت اور وبائی صورتحال کی پیچیدگیوں کو ختم کرنا، اور اس طرح سائنس کے دوسرے شعبے میں بھی ریسرچ کے ذریعے انسان نے ارتقاء کے منازل طے کیے ہیں، اور وہ علم کیمیائی، فلاحی، انجینئرنگ ہو، ٹھیک ہے، ہر جگہ میں یہی ابتدائی نقوش تیار کر رکھے ہیں۔ اب ہر کوئی بھی شعبہ لے لیں، اس میں تحقیق کی ضرورت ہوگی، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، میڈیکل ہو، کوئی بھی شعبہ آپ لے لیں، ٹھیک ہے نا۔ اب انسانی فکر کو مہمیز لگاتا ہے، ذہن کی گرہوں کو کھولتا ہے، یعنی ہمارا اگر ایک بند ذہن ہے، ہمیں کسی چیز کے بارے میں علم نہیں، تو ہمارے ذہن کی گرہوں کو کھولتا ہے، یعنی ہمارے ذہن کے اندر ان تحقیقات کو ڈالتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب عمل کی دنیا میں ہمہ ہمی پیدا کرتا ہے، اور پھر یہ لامتناہی سلسلہ شب و روز جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ اب ریسرچ کی تعریف اور مفہوم کے متعلق مختلف اہل حضرات نے اظہار کیا، مثلاً جیسے ہم یہاں پر بات کریں آریہ رچندرا جی تیواری کی، تو وہ کیا کہتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں، وہ انگریزی لفظ آری کا مطلب جیسے کہتے ہیں نا فریکوینٹیو اینڈ انٹینسو ہے، ٹھیک ہے۔ اب کنسائز آکسفورڈ ڈکشنری میں بھی اس کا مفہوم یہی ہے۔ اب لہٰذا موصوف کے خیال میں تحقیق اس تلاش اور جستجو کو کہہ سکتا ہے جو مختلف ذرائع سے حاصل کیے گئے اعداد و شمار کی چھان بین کے بعد نئی معلومات پیش کرے، مطلب تحقیق اس جستجو کو کہتے ہیں جو مختلف ذرائع یعنی مختلف جگہوں سے جو ہے وہ ایک ذرائع سے حاصل کی گئی ہو، اور اعداد و شمار کی چھان بین کے بعد نئی معلومات پیش کرتی ہے۔ سنسکرت زبان میں جو ہے وہ اس کے مترادف کئی لفظ ہیں۔ اب
निरूपाना एनवेसाना और एनुसार्डाना जो है वो संस्कृत ज़ुबान में रिसर्च के मुतरादिफ अल्फाज के मायने तलाश और जस्तजू के अमाल को तमाम क़ुव्वत इरादी के साथ जारी रखने का नाम है। मतलब तलाश और जस्तजू के अमल को जो है वो तमाम क़ुव्वत इरादी, यानी आपके अंदर क़ुव्वत होना चाहिए, आपके अंदर इरादा होना चाहिए कि भाई मैं इस मौजू के हवाले से जो है वो रिसर्च करूँगा, यानी तहकीक करूँगी जो है वो शामिल है। अब हक़ाइक़ का जायज़ा और उसके असरात भी इस दायरे में शामिल है, यानी हक़ाइक़ का जायज़ा लेना और फिर उस हक़ाइक़ के असरात को देखना, ये भी तहकीक में शामिल है, ठीक है ना। अब रिसर्च के लिए जो इदाद व शुमार फ़राहम होते हैं और जो नताइज निकलते हैं उनमें एक तरह की आफाकी सदाकत भी होती है, यानी बहुत से ऐसे जो इदाद व शुमार फ़राहम होते हैं उसके बाद नताइज निकलता है। इस तरह रिसर्च भी एक तरह का साइंस बन जाता है। मतलब हम किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं, इंशाल्लाह हम अपने 8th सेमेस्टर में थीसिस करेंगे तो आपको बखूबी समझ आ जाएगा कि किस तरह से तहकीक करते हैं किसी मौजू के हवाले से, उसके हक़ाइक़ को किस तरह से तलाश करते हैं और किन किन जगहों से इकट्ठा करते हैं। उसके बाद जो है वो क्योंकि साइंसी मुताले के बाद ही इसका तज्ज़िया किया जाता है, लिहाजा अगर किसी ने रिसर्च और हक़ की तलाश कहा है तो गलत नहीं, ठीक है ना। रिसर्च को अगर कोई हक़ की तलाश कहता है तो वो कुछ चीज़ कोई इसमें गलत बात नहीं है। अब स्कॉलर हमेशा कुछ सोचता रहता है, जुस्तजू बढ़ता है, हकीकतों का तज्ज़िया करता है। स्कॉलर रसूल कहते हैं जो हकीकत को जानता है, तज्ज़िया करता है। अगर आप इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आप 8th सेमेस्टर तक पहुँचे तो आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तो आप भी एक स्कॉलर ही कहलाएंगे जो तहकीक कर चुके होंगे और मज़ीद अपनी ज़िंदगी में जो है वो तहकीक करेंगे, गौर व फ़िक्र करेंगे, जुस्तजू करेंगे और मनाज़िल तय करते चले जाएंगे। अब इंसान का ज़हन फ़ितरी एतबार से ख़ुद ब खुद किसी हकीकत की दरियाफ़्त नहीं करता, बल्कि सच की तलाश का मसला इंसान को मजबूर करता है कि वो अपने मौजू के साथ दयानतदार रहे। यानी वो इंसान के अंदर एक ऐसी चीज़ है कि वो हक़ की तलाश के लिए जाता है और वो अपने काम के साथ बहुत ईमानदार और दयानतदार होता है। अब इस दयानतदारी के साथ मकसद का खलूस अपनी जगह पोशीदा है, ठीक है ना। अब फिर ज़हन सोचने और अमल करने के लिए तैयार हो जाता है। इस गौर व फ़िक्र के दौरान स्कॉलर की ज़हनी तरबियत शुरू हो जाती है, ठीक है। अब स्कॉलर की यहाँ पर ज़हनी तरबियत शुरू होती है कि वो अपने ज़हन से सोचता है कि इस हवाले से जो है वो किस किस बात को सर्च करे, किन किन चीज़ों, किन किन हक़ाइक़ को देखें। अब होता क्या है, इस गौर व फ़िक्र का नाम रिसर्च है। तहकीक है, ये गौर व फ़िक्र एक फ़र्द की भी हो सकती है और एक जमात की भी हो सकती है। साइंस और समाजी साइंस में तहकीक की नौयत आम तौर पर जब जमाती थी, यानी एक ग्रुप होता है जो है वो तहकीक करते हैं साइंस और समाजी, सोशल जिसमें साइकोलॉजी में तहकीक होती है, साइंस जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री की फील्ड में कोई फार्मेसी की फील्ड हो तो उसमें भी तहकीक जो है वो होती है, ठीक है ना। अब अदब और आर्ट में भी जमाती हकीकत बरकरार रह सकती है, लेकिन अमूमी तौर पर अदब और आर्ट में तहकीक की दुनिया एक फ़र्द वाहिद की अपनी दुनिया होती है, ठीक है। एक फ़र्द होता है, एक स्कॉलर होता है, वो अपनी दुनिया में ही तहकीक करता रहता है, ठीक है ना। आर्ट के शोबे अदब से जो ताल्लुक़ रखते हैं, यानी हम आर्ट्स के शोबे से अदब से हैं, उर्दू अदब से, तो हम अपने अंदर ही रह कर जो है वो तहकीक करते हैं। अब साइंस भी फ़र्द वाहिद की तरह अपने हम नशीनों की मदद से अगर कोई नए शय दरियाफ़्त कर लेता तो उसकी कामयाबी का सेहरा भी उसी एक फ़र्द के से, यानी एक फ़र्द ने तहकीक की है तो उसका सेहरा उस एक फ़र्द के ही सर जाएगा, ना कि पूरी जमात के जो उसके साथ है। अब यहाँ पर डॉक्टर बीजे संदेशरा कहते हैं कि उनकी रिसर्च के मुताबिक सच की तलाश का नाम है, ठीक है। रिसर्च जो सच की तलाश का नाम है, जो मुतालिया, मुशाहिदा, मवाजना और तहरीर के ज़रिए किया जाता है। मतलब यहाँ मुशाहिदा किया जाता है, मवाजना किया, तहरीर के ज़रिए किया जाता है। अब इल्म या मौजू के उस शोबे में जहाँ रिसर्च अमली तज्ज़िया गावे नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब वहाँ तकाबुली तनकीद और तारीख़ी तरीक़ाकार को इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, इसका इस्तेमाल जहाँ तक मुमकिन हो मारूज़ी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तज्ज़िया गावे नहीं किया जा सकता, वहाँ तकाबुली तनकीद और तारीख़ी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है, ठीक है ना। अब तहकीकी जो है वो यहाँ पर मैं जो है वो चंद मिसालें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम तहकीकी चंद मिसालों की अगर हम बात करें तो इनमें है जी रिसर्च की ये तमाम तारीफ़ें थोड़े से फ़र्क के साथ मिलती हैं, ठीक है। अब हमने काफ़ी लेंथी लेक्चर कर लिया है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। और हम फोस्टर की देखेंगे, ठीक है। माइकल फोस्टर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अब रिसर्च की तमाम तारीफ़ें थोड़े से फ़र्क के साथ मिलती जुलती हैं। अब ये जो तमाम तारीफ़ें थोड़े से फ़र्क के साथ और इनमें एक अंसर मुश्तरक है। अब ये अंसर हकीकत की तलाश का जज्बा है। अब तहकीक की अगर हम बात करें तो उसमें एक हकीकत का अंसर तलाश है, जुस्तजू है, मुशाहिदा है, तजर्बा है। अब फिर रिसर्च ख्वाह वो किसी मौजू का हो या
پہلے مسائل کو پیش کر دیتا ہے اور پھر ان کے مسائل کے حل کی طرف، یعنی کوئی موضوع ہے ہمارے پاس، مثال کے طور پہ ہمیں ایک موضوع دے دیا گیا ہے، آپ نے لوگوں میں بڑھتے ہوئے سٹریس کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ سٹریس جو ہے پریشانی، تکلیف جس کو بولتے ہیں، کسی چیز کا دباؤ جو ہے، سٹریس جو ہے وہ لوگوں کے ذہن پر دباؤ آ جاتا ہے کسی بھی چیز کا، وہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں یا اپنی زندگی کے اکثر حالات ایسے جس میں انسان بڑے دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، صورتحال میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسئلہ آ گیا ہمارے پاس دباؤ، اب اس دباؤ کے اندر رہتے ہوئے انسان کو اس دباؤ سے کس طریقے سے بچنا چاہیے، یہ ہمارے پاس حل آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب یوں مفروضات کی عمارت تعمیر ہوتی ہے، مگر ریسرچ کے لیے چند ضروری شرائط کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مائیکل فوسٹر ریسرچ کے 3 بنیادی شرطوں کو ضروری سمجھتا ہے۔ اب مائیکل فوسٹر نے 3 بنیادی کیا بتائے تھے بنیادی شرط؟ وہ تھی اسکالر کی فطرت ایسی ہونی چاہیے جو موضوع کے ساتھ انصاف کر سکے، یعنی وہ اگر اپنے موضوع کے بارے میں تحقیق کر رہا ہے تو اس کے مثبت منفی ہر پہلو کو دیکھے، اپنے موضوع کے ساتھ انصاف کرے، مکمل تحقیق کرے، جب تک اس کی تحقیق مکمل نہیں ہوتی وہ آیا کہ کسی کو جو ہے وہ شامل نہ کرے، اور جس شے کی اسے تلاش ہے وہ اس کی طرف برابر توجہ مرکوز رکھے، نہ کہ وہ یہ کہے کہ میں نے فلانا موضوع پکڑا فلانا موضوع پکڑ، نہیں، صرف اسکالر کا کام ہے ایک موضوع پکڑے، اس پر بے حد تحقیق کرے اور اس تحقیق کے نتائج پر پہنچے، ٹھیک ہے، یہ اس کی اپنے کام کے ساتھ دیانتداری ہے۔ اب بیدار اور ہر لمحہ چوکنا رہنے والے ذہن کی ضرورت ہے، ایسے ذہن کی ضرورت ہے، بہت ہی شارپ مائنڈ ہے، ٹھیک ہے نا، جس کا ذہن بہت ہی تیز چلتا ہے، اس اسکالر کی ضرورت ہے۔ اب سائنسی تلاش کے لیے اخلاق کی قوت ہونی چاہیے، سائنسی تلاش میں جرأت رندانہ بھی لازمی ہے، کبھی کبھی ایسا ہونا ہے کہ حق کی تلاش میں جان جوکھوں کا سامنا ہوتا ہے، لہٰذا اس میں قوت اظہار کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ فیراڈے اس حوالے سے کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ he should be a man willing to every suggestions، وہ آدمی جو ہے وہ مطلب یہاں پر ہوگا feeling every solution but determined to judge by himself، ٹھیک ہے، اس لیے بیانیات میں فوسٹر نے محتاط رویہ اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں کچھ انگریزی کے الفاظ کا بھی استعمال کیا گیا ہے، ابھی کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ جو ہے وہ تحقیق کی جو ہے وہ قسموں کی بات کریں گے، یعنی اقسام کی بات کریں گے، آپ کو امید ہے کہ سمجھ آئی ہوگی، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔